السلام علیکم جی، میں امید کرتا ہوں تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام مراد ہے، میرا تعلق ساہیوال سے ہے۔ شیڈو وزارت برائے انسانی حقوق پاکستان کے پلیٹ فارم پر میں بطور مرکزی چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ہیومن رائٹس کی اویئرنس کے حوالے سے ملک پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف پاکستان کی جو نامور شخصیات ہیں جو کہ ایڈوکیٹس ہیں ہیومن رائٹس کے، ہم لوگ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں، ان کو آن پینل لیتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کس طرح سے کام ہو سکتا ہے، ہیومن رائٹس ہیں کیا، اور ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کیسے ممکن ہے۔ تو آج بھی ہمارا کچھ ایسا ہی ایک پروگرام ہے۔ ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یونیورسل ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، بڑی ہی اہم شخصیت ہے، بڑی ہی ایک قابل ترین سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جن کا نام ہے ایڈوکیٹ سیدہ ردا بتول، جنہوں نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ وقت دیا ہے تاکہ ہم سب لوگ جان سکیں، ہم سب لوگ سیکھ سکیں کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہیں کیا۔ ہم لوگ جب بھی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی آگاہی کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں وہ ہیں کیا۔ تو جب تک ہمیں حقوق ہے کیا یہی نہیں پتا ہوگا تو ہم لوگ تحفظ کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو آج سیدہ ردا بتول جو کہ ایم اے پولیٹیکل سائنس ہیں، اور اس کے علاوہ ایم اے انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن کی ممبر ہیں، اس کے علاوہ جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے اس کی ممبر ہیں، پنجاب بار کونسل کی ممبر ہیں، اور ہیومن رائٹس کی ایڈوکیسی کرتی ہیں، اور بڑی کمال سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ مطلب ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے ورک کے بارے میں اگر میں بتانا شروع کروں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم 20 سے 22 منٹ کا لیکچر ان کی ایفرٹس کے اوپر جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے ایفرٹس انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں کی ہیں۔ تو آج ہم لوگ ان سے جانیں گے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اصل میں ہے کیا، وہ کون سے ایسے انسان کے بنیادی حقوق ہیں جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک ریاست کی اپنے شہریوں کو دینا۔ اچھا، میں یہ ایک بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے کہ انسان، ایک ہوتا ہے ہیومن رائٹس انسانی حقوق، ایک ہوتا ہے بیسک ہیومن رائٹس۔ تو ان دونوں چیزوں میں ڈفرنس ہے۔ جو ایڈوکیٹ سیدہ ردا باتول ہیں جو کہ آج کے ہمارے مہمان ٹرینر ہیں، وہ ہمیں ان کی وضاحت بھی کریں گی۔ تو جو انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری میں عائد نہیں ہوتے، وہ مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو نہ صحیح، مگر جو کہ بیسک جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک ریاست کی اپنے شہریوں کو لازمی طور پر ان حقوقوں جو وہ حقوق ہیں وہ حقوق دینا۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے حقوق ہیں جو عالمی سطح پر تمام ملکوں کی جو حکومت ہے، تمام ملکوں کے جو گورنمنٹس ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے شہریوں کو وہ حقوق دیں۔ تو بڑے غور سے آج کے ہمارے سیشن کو سنیے گا۔ آج کا سیشن بڑا ہی مزیدار ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمیں ایسا علم ملنے والا ہے، ایسی ہمیں آگاہی ملنے والی ہے جس آگاہی کا ہمیں مل جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کاپی پینسل کوشش کریں کہ اپنے پاس رکھ لیں، ویسے تو یہ سیشن ریکارڈ بھی ہو رہا ہے مگر پھر بھی آپ لوگ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بعض دانشور ایسا کہتے ہیں کہ پھیکی سے پھیکی سیاہی سے لکھ لینا بھی بعض دفعہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ابھی کنٹینیو سیشن کو مزید آگے کریں گی میم ردا بتول جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور اہم شخصیت جو کہ آج کے ہمارے پروگرام کی کوارڈینیٹر بھی ہیں، جو ہے ہماری بڑی ہی ایکٹیو ٹیم لیڈر ہیں، جن کا نام ہے حافظہ طیبہ ریاض، جو اس طرح کے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایسی شخصیات کو مدعو کرتی ہیں کہ جن شخصیات کے پاس وہ علم ہے جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میم سیدہ ردا بتول، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے پروگرام میں، ہمارے اس پلیٹ فارم پر، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا تاکہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ آپ سے سیکھ سکیں۔ اور میں یہ جو آگے ہمارا سیشن ہے یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ جی میم، اوور ٹو یو۔ انشاءاللہ مراد، تھینک یو۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ شیڈو منسٹری آف ہیومن رائٹس کے تعاون سے آج ہم
یونیورسل ہیومن رائٹس پہ جو ہے وہ سیمینار آرگنائز کر رہے ہیں. تو مراد آپ کو انٹروڈکشن دے چکے ہیں. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی جاؤں کہ میرا نام سیدہ ردائے بطول ہے اور میں ایڈوکیٹ ہوں, اسلام آباد کی پریکٹسنگ لائر ہوں, ممبر ایگزیکٹو ہوں اسلام آباد بار ایسوسیشن میں, اور یہاں پہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. تقریباً پچھلے 9-10 سال سے میں ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہوں, خواتین کے رائٹس پہ کام کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں کو اس سیشن میں جو بیسک مقصد ہے اس سیشن کا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کے بنیادی حقوق سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک فرد کو ریاست میں رہتے ہوئے اس کے کون کون سے حقوق جو ہے وہ ملتے ہیں اور ملنے چاہیے ہیں, اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے گی. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا ٹاپک ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں کیا؟ بیسیکلی جب ہم یونیورسل ہیومن رائٹس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ ہیومن رائٹ ہیں کیا. وٹ از ہیومن رائٹ؟ تو human rights refer to the concept of human being as having universal natural rights or status regarding of legal jurisdiction or other localization as such ethnicity, nationality and sex. مطلب ہیومن رائٹس وہ بیسک رائٹس جو ہر انسان کو دیے جاتے ہیں, اس چیز سے قطع نظر کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے, کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. بینگ اے ہیومن اس کو کون کون سے بنیادی حقوق ملنے چاہیے ہیں. اس کے لیے جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے, یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس, اس نے بتایا کہ ایک انسان کو وہ کون کون سے بنیادی حقوق ہیں جو کہ ایک ریاست میں ملنے چاہیے. The Universal Declaration of Human Rights was adopted and proclaimed by the General Assembly. A common standard of achievement for all people and all nations, to end that every individual and every organ of society keeping this declaration constantly in mind shall strive by teaching and educating to promote respect for these rights and freedom, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance both among the people of the member states themselves and among the people of the territories under their jurisdiction. اس میں یونائٹڈ نیشن جو چارٹر ہے وہ آرٹیکل 1 یہ چیز بتاتا ہے کہ all human beings are born free and equal in dignity and right. They are endowed with reason and consciousness and should act towards one another in a spirit of brotherhood. کیا چیز بتائی جا رہی ہے آرٹیکل 1 میں؟ یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو کوئی عالمی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق ہیں اور بنیادی آزادیاں ہیں جو کہ ایک انسان کو ایک ریاست میں, ایک فرد کو ایک ریاست میں رہتے ہوئے ملنی چاہیے, جس میں جسٹ لائک فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, یہ وہ بیسک رائٹس ہیں. اب آرٹیکل 1 بیسیکلی کیا چیز ہمیں بتا رہا ہے, میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو, کہ ہر شخص کو وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ اور حصول کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جد و جہد کرنے کا حق حاصل ہوگا. یعنی کہ ہر شخص اپنے اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے, اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے ایک ریاست میں رہتے ہوئے. یہ آرٹیکل 1 کہتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جی آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 2 ہے
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national and social organ, property, birth, or other status. Furthermore, no restriction shall be made on the basis of political, judicial, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, known self-government, or under any other limitation of sovereignty. तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि हर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी और फर्ज है कि वो तमाम इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और नफाज को मुमकिन बनाए बशमूल इक़दामात के ज़रिए जो कि समाजी, माशी, सियासी और दीगर शोबों में एक मवाफ़िक माहौल पैदा करने के लिए ज़रूरी हों और ऐसी कानूनी यकीन दहानियों के ज़रिए जो इस बात को लाज़िम बनाए कि रियासत के दायरा इख्तियार में तमाम अफराद इनफरादी तौर पर दूसरों से इश्तराक से इन तमाम हकूक और आज़ादियों से अमलन मुस्तफ़ीद होने के काबिल हों। यानी कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हकूक के लिए समाजी, माशी और सियासी तौर पर उनके लिए एक मवाफ़िक माहौल पैदा करे। कुछ जैसे अब रियासत जो है वो कुछ पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस, कुछ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा देती है कि सियासी तौर पर, माशी तौर पर जो है वो लोगों को उसके फायदे पहुंचे। जैसे आजकल के दौर में ये आप देख रहे हैं, आजकल होम फाइनेंस लोन वगैरह इस टाइप की चीजें, और जो है वो हसास प्रोग्राम, ये नया पाकिस्तान, इस टाइप की चीजें जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं कि लोगों को इनफरादी और इज्तमाई तौर पर उन चीजों में जो है वो इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि उनको इन चीजों का फायदा हो सके। आर्टिकल 3 क्या चीज कह रहा है? आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, कि हर शख्स को रियासत ऐसे कानूनी, इंतजामी और दीगर इकदाम उठाए जो इस अमल की यकीन दहानी के लिए ज़रूरी हो कि ज़ेर नज़र एलानिये में शामिल हकूक आज़ादियों के हसूल में मौसर ज़मानत क्या दे रहे हैं कि कौमी सतह पर ऐसा कानून जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और इंसानी हकूक की बुनियादी आज़ादियों से मुतालिक रियासत की दीगर बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से मुताबिकत रखता हो। यानी कि ऐसा ढांचा है जिसके तहत इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का नफाज करना चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसके तहत हकूक और आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ और उसके मौसर ताबीर के हसूल के ज़ेर नज़र एलानिये में शामिल तमाम सरगर्मियां अमल में लानी चाहिए। ये हो गया आपका आर्टिकल 3 कि नेशनल लेवल पे जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो मंशूर है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके ढांचे को मद्देनजर रखते हुए इंसानी हकूक की आज़ादी और इंसानी हकूक का नफाज जो है वो नफाज करना चाहिए, उसको उनसे फायदा उठाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि आर्टिकल 4 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 to 21 है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड। आर्टिकल 4 फ्रीडम ऑफ सिल्वरी एंड सर्विट्यूड, कि आर्टिकल 4 क्या चीज कहता है कि जेर नजर एलानिये में किसी चीज की ऐसी तशरीह न की जाए जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और असूलों की नफी करती हो या इन्हें नुकसान पहुंचाती हो, या इंसानी हकूक के आलमी एलानिये में बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के दोनों मिसाक और इस ज़मन में दीगर बैनुल अक़वामी मुआहदात और जिम्मेदारियों की तरदीद करती हो या इन्हें महदूद कर देती हो। यानी कि कोई ऐसी चीज जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे जो इंसानी हकूक के जो कवानीन हैं, जो उनके असूल बनाए गए हैं, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के।
آرٹیکل 5 کیا چیز کہتی ہے کہ بینگ ہیومن ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ ہیومن رائٹس کو ہم کیسے جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آرٹیکل 5 یہ چیز کہتا ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کے لیے ہر شخص کا انفرادی طور پر دوسروں کے ساتھ اشتراک, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہے چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے, وہ کیسے ہونا چاہیے کہ ایک پرامن طریقے سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائے یا ملاقات کی جائے کہ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ, اس کی اویئرنیس سے ریلیٹڈ, ان کو حاصل کرنے سے ریلیٹڈ کیسے کی جائے کہ غیر سرکاری تنظیموں کی صورت میں ہم لوگ آرگنائزڈ ہو جائیں یا گروپس کی صورت میں آ جائیں, ان میں شامل ہو جائیں یا پھر ان میں بینگ اے ورکر کام کریں, جیسے کہ این جی اوز میں یا اس قسم کی تنظیموں میں جو کہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں, غیر سرکاری یا بین الاقوامی بین الحکومتی تنظیموں سے رابطہ کریں. کس چیز سے ریلیٹڈ؟ ہیومن رائٹس. یہ آرٹیکل 5 ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اب آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 6 ہی کہتا ہے, آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ ہر فرد کو انفرادی طور پر دوسروں کے اشتراک سے یہ حق حاصل ہے کہ تمام انسانی حقوق بنیادی آزادیوں کے بارے میں جانیں, اس کے لیے معلومات تلاش کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فریڈم آف انفارمیشن ہے, یہ فریڈم آف انفارمیشن ہے, اس کے متعلق انسانی حقوق کے متعلق, ہیومن رائٹس کے متعلق, اس کی بیسک جو آزادیاں ہیں اس کے متعلق معلومات حاصل کرے, معلومات وصول کرے, لوگوں کو پہنچائے, اپنے پاس رکھے. یہ بشمول ایسی معلومات تک رسائی کہ جن سے معلوم ہو کہ مقامی قانون سازی, عدالتی اور انتظامی نظام میں ان حقوق اور آزادیوں پر کیسے عمل درآمد جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے. کہ ایک انسان کا یہ یونیورسل ہیومن رائٹ کی ڈکلریشن میں یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تمام انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی رکھے, اس کے بارے میں جانے, اس کے بارے میں لوگوں تک معلومات پہنچائے, اور وہ تمام معلومات اپنے پاس رکھے یا لوگوں تک پہنچائے کہ قانون سازی کس کس چیز پہ کیسے کیسے کی گئی ہے اور اس کو کس طرح جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ حاصل کر سکتا ہے, اس پہ عمل درآمد وہ کیسے کروا سکتا ہے. یہ سب ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کی جو ایک فرد کا ہے وہ رائٹ ہے. انسانی حقوق کے اور دیگر بین الاقوامی معاہدات کے تحت تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے متعلق آراء, علم اور تمام معلومات کی آزادانہ تشہیر کرے اور دوسروں تک اپنے خیالات کو پہنچائے. Right to effective judicial remedy, right to recognize everywhere as a person before the law, freedom from torture, cruelty, inhuman or degrading treatment or punishment, freedom of arbitrary arrest, detention and or exile. ٹھیک ہے. Right to fair trial and public hearing by an independent and impartial tribunal, right to presumed innocent until proved guilty, right from arbitrary interference with privacy, family, home or correspondence, freedom of movement or resistance, the right of asylum, right to a nationality, right to marry, to found a family. یہ تمام وہ رائٹس ہیں جو کہ یونیورسل آف ہیومن رائٹس میں ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کو دیے گئے ہیں. رائٹ ٹو اون پراپرٹی. اب آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے کہ قانون اور عملی دونوں سطحوں پر ہر قسم کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر عمل درآمد سے متعلق مطالعہ کریں, بحث و مباحثہ کریں, اپنی رائے دیں اور مناسب ذرائع سے لوگوں کی توجہ ان معاملات کی طرف مبذول کروائیں. جیسے کہ
آج ہم نے یہ سیشن آرگنائزڈ کیا اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیسک یونیورسل ہیومن رائٹس کیا ہیں. ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کو کون کون سے رائٹس دیے جاتے ہیں. یہ اسی طرح کے سیشن جو ہے وہ آرگنائز کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں, ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں, ان پہ بحث و مباحثہ کریں, اپنی رائے ایک دوسرے سے شیئر کریں, اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی توجہ دلائیں کہ بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ, انسانی بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ کیا کیا مسائل ہیں اس وقت, اور ان کی طرف کس طرح جو ہے وہ عمل کیا, ان کو جو حل کیا جا سکتا ہے, ان معاملات کو کیسے جو ہے وہ حل کی طرف لایا جا سکتا ہے. آرٹیکل 7 کیا کہتا ہے کہ ہر فرد کا انفرادی طور پر دوسروں کے اشتراک سے یہ حق ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق نئے نظریات اور اصول سامنے لائیں, ان پہ بحث و مباحثہ کریں. رائٹ آف اوپینین, دس از دا رائٹ آف اوپینین, کہ وہ اپنی اوپینین دیں, وہ معاملات سامنے لے کے آئیں کہ مسائل کیا ہیں, نئے طریقے سے ان کا حل بتائیں, اور ان کی قبولیت کے لیے, اور کیا کیا وہ اوپینین پیش کرتے ہیں, اس پہ کیا کیا حل ہو سکتے ہیں, اور اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے وہ سجیشنز دیں, اپنے دلائل پیش کریں کہ وہ کیوں ان کو ایکسپٹ کریں جو وہ اوپینینز دے رہے ہیں. یہ آرٹیکل 7 کہتا ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا. ٹھیک ہے, فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن, right to peaceful assembly or association, right to take part in the government of one's country, right to equal access to a public service is one's country. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے. یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس, کہ عالمی طور پر انسانی حقوق کے بارے میں جو ڈکلریشن ہے وہ کیا کہتا ہے, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ہر فرد کا انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے, ہر کوئی شخص انفرادی طور پر یا دوسروں کے اشتراک سے ان سرکاری اداروں, ایجنسیوں اور تنظیموں پر جن کا تعلق عوامی معاملات سے ہے تنقید کرے, ان کے کام میں بہتری کے لیے تجاویز دے, ان کے کام کے کسی ایسے پہلو کی طرف توجہ مبذول کروائے جو کہ انسان میں رکاوٹ ڈالتا ہو. دوسروں کے اشتراک سے کسی سرکاری ادارے, ایجنسیوں یا تنظیموں پر جن کا تعلق عوامی معاملات سے ہے, جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں, ان پہ کوئی بھی تنقید کرنا چاہتا ہے یا ان کے کام کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوئی اوپینین دینا چاہتے ہیں, کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں, تو ان کے کام کے کسی ایسے پہلو کی طرف توجہ مبذول کروائیں جو کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کو مکمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہو. ٹھیک ہے, یہ تھا آرٹیکل 8 یونیورسل آف ہیومن رائٹس کا. اب آ جاتا ہے یونیورسل ڈکلریشن کا آرٹیکل 9 کیا ہمیں رائٹس دے رہا ہے. تو انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے استعمال میں بشمول انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے, جیسا کہ زیر نظر اعلانیے میں حوالہ دیا گیا ہے, کہ ہر فرد جو ہے وہ انفرادی طور پر دوسروں کے اشتراک سے مؤثر جو ہے وہ دادرسی کے حصول اور ان کے حقوق کی پامالی کی صورت میں تحفظ کا حق رکھتا ہے. مطلب اگر آپ کے خود کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی دادرسی کے لیے بھی, آپ کے رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے رائٹس کی وائلیشن کے کلیم کے لیے, رائٹس کے کلیم کے لیے آپ پرسو کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے. اور اگر کسی اور کے ساتھ اس کے جو ہے وہ حقوق کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے اس کے رائٹس کی, تو اس کے کلیم کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کلیم, اس کو بھی کلیم کر سکتے ہیں, اس کا بھی تحفظ کے لیے جو ہے وہ اس کے حق
آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہر وہ شخص جس کی انسانی حقوق اور بنیادی آزادیاں مبینہ طور پر پامال کی گئی ہوں، یہ حق رکھتا ہے کہ یا تو وہ خود بذریعہ اپنے قانونی طور پر بااختیار نمائندے کو جو ہے وہ شکایت کرے، اور اس شکایت کا کھلی کارروائی میں کسی آزاد غیر جانبدارانہ مزاج عدالتی یا دیگر کسی ایسے ادارے سے فوری نظر ثانی کروائے جو کہ قانون کے تحت قائم ہو. ایسے ادارے سے قانون کے مطابق دادرسی کا فیصلہ لے سکے بشمول کسی قسم کے معاوضے یا تلافی کے جہاں کسی شخص کے حق یا آزادیاں پامال کی گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے پر بلا غیر ضروری تاخیر عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی جیسے ہم اپنے ملک میں لے لیں تو آپ کسی بھی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، مطلب اپروپریٹ ریمیڈی جہاں سے آپ اویل کر سکیں. سول جورسڈکشن میں، کرمنل جورسڈکشن میں اگر آپ کے رائٹس کی، سول رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ سول کورٹس میں رجوع کریں گے. کرمنلی جو ہے وہ اگر آپ کو اس میں جورسڈکشن میں آتے ہیں تو آپ کوئی کرمنل پٹیشن فائل کریں گے، لیکن آپ اپنے رائٹس کو کلیم کریں گے اور اپنے ساتھ ہونے والی جو بھی آپ کے ساتھ جو بھی جس قسم کی بھی جو ہے وہ قانونی دادرسی ہے اس کو کلیم کریں گے آپ. اس مقصد کے لیے ہر شخص کا انفرادی طور پر دوسروں کے اشتراک سے یہ حق ہے کہ دوسروں کے علاوہ ازیں بذریعہ درخواست آزادیوں کی پامالی سے متعلق سرکاری ملازمین یا سرکاری اداروں کی پالیسیوں یا کارروائی کے بابت مجاز مقامی عدالتی انتظامی قانون ساز یا کسی اور مجاز بغیر غیر ضروری تاخیر کے صادر کرنا چاہیے. اب مطلب اس میں چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بذریعہ درخواست یا دیگر ایل ڈی اے ہے، سی ڈی اے ہے، ان کی اپنی کورٹس ہیں. اگر آپ کا کوئی میٹر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ وہاں رجوع کریں گے، اور اگر وہ کورٹس جو ہے وہ سالو نہیں کرتی ہیں ان ایشو کو، ان ادارے کی جو کورٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، تو پھر ہم سول جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ سول کورٹس کے پاس جو ہے وہ پاورز ہیں اس کی کہ وہ آپ کی دادرسی کو سن سکیں. کھلی کارروائی یا مقدمات کی سماعت بن سکے تاکہ یہ رائے قائم کر سکے کہ آیا یہ معاملات قومی قانون اور ریاست کو بین الاقوامی ذمہ داریوں اور فرائض سے مطابقت رکھتے ہیں. انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پیشہ ورانہ جو ہے وہ قانونی امداد یا کسی اور قسم کے متعلقہ مشورے یا امداد کی پیشکش کرے اور اسے فراہم کرے. اس مقصد کے لیے متعلقہ بین الاقوامی طریقوں اور معاہدات کے مطابق ہر شخص کو انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے حق حاصل ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے حوالے سے عمومی اور خصوصی طور پر ایسے بین الاقوامی اداروں تک جن کو ایسی معلومات وصول کرنے اور ان پر غور کرنے کا اختیار ہے بغیر کسی روک ٹوک کے رسائی حاصل کرے اور ان سے رابطہ کرے. جیسے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں، کچھ این جی اوز کر رہی ہیں، کچھ ادارے کر رہے ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے جب بھی اس بات پر یقین کے معقول شواہد موجود ہوں کہ کسی ریاست کے زیر اختیار علاقے میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کی کسی طرح پامالی ہوئی ہے، تو ریاست کو چاہیے کہ فوری طور پر غیر جانبدارانہ چھان بین کرے یا اس سلسلے میں تحقیقات کو یقینی بنائے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہوتی ہے آئے دن
آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ ان کے اگینسٹ ایکشن لیتی ہے اور قانونی کارروائی کرتی ہے. تو یہ ان یونیورسل آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکلس کے تحت جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کسی بھی ملک کے آئین کے تحت کی جاتی ہے. اب آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے خلاف ورزی میں اپنے عمل کے ذریعے بوقت ضرورت عمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں حصہ نہیں لے گا اور کسی کو بھی ایسا کرنے سے انکار پر سزا یا ناموافق کارروائی کا مستحق نہیں ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک ہے. آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے کہ ہر فرد کو انفرادی طور پر دوسروں کے اشتراک سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنی پیشہ یا روزگار اپنائے. مطلب فریڈم آف پروفیشن ہے اس کو کہ وہ اپنا جو بھی پیشہ اپنائے. ہر شخص جو اپنے پیشے کے باعث انسانی وقار، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر اثر ہو سکتا ہے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام کرے گا اور اپنے پیشے اور روزگار سے متعلق قومی اور بین الاقوامی معیار اور پیشہ ورانہ ضابطے اور اخلاقیات پر بھی عمل کرے گا. مطلب جس بھی پروفیشن میں ہے وہ جو ہے وہ اخلاقیات کو مینٹین رکھتے ہوئے اس پروفیشن کو کنٹینیو کرے گا. اچھا جی. نیکسٹ آ جاتا ہے جی آرٹیکل 12. آرٹیکل 12 کیا کہہ رہا ہے کہ ہر فرد کو انفرادی طور پر یا دوسروں کے اشتراک سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی پامالی کے خلاف پرامن سرگرمیوں میں حصہ لے سکے. پرامن سرگرمیاں کس طرح کی سرگرمیاں ہیں کہ جیسے ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہر ریاست کے میں کچھ لاز ہیں، ان لاز کے اکارڈنگلی لوگوں کے رائٹس جو ہے وہ ان کو دلوائے جائیں اور ریاست کو چاہیے کہ وہ بااختیار عہدیداران کے تمام ضروری اقدامات کے ذریعے انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی بھی قسم کے تشدد، دھمکیوں، انتقامی کارروائی، عملی یا قانونی امتیاز، دباؤ یا کسی بھی منمانے عمل کے خلاف جو کہ کسی شخص کے زیر نظر اعلامیے میں دیے گئے ہوں، حقوق کے جائز استعمال کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوں، ہر کسی کے تحفظ کو یقینی بنائے. مطلب ایک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے کوئی شخص کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتا، اس کو ہراس نہیں کر سکتا، اس پر تشدد نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے اس شخص کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ملکی قانون کے تحت مؤثر تحفظ کے حصول کا بھی حق حاصل ہے. رائٹ آف پروٹیکشن ہے جو پرامن ذریعے سے ان سرگرمیوں اور عوامل کے خلاف رد عمل یا مخالفت کرے کہ جو کہ ریاست سے منسوب کیے جاتے ہیں، جو انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزی کا باعث بنتے ہیں. یہ کسی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اس شخص کو انفرادی طور پر ملکی قوانین کے تحت مؤثر تحفظ کے حصول کا حق ہے جو پرامن ذرائع سے ان سرگرمیوں اور عوامل کے خلاف رد عمل یا مخالفت کرے جو کہ ریاست سے منسوب کیے جاتے ہیں، جو انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے خلاف ورزی کا باعث بنتے ہیں یا کسی گروہ یا افراد کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کے واقعات جو انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے مستفید ہونے کی راہ میں رکاوٹ پیش کرتے ہیں. مطلب یہ تمام وہ حقوق ہیں جو کہ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کو دیے جا رہے ہیں. ایک ریاست ایک فرد کو یہ تمام حقوق جو ہے وہ مہیا کرتی ہے جو کہ ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت دیے جاتے ہیں. اب ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 13 کیا کہہ رہا ہے؟ زیر نظر اعلانیے کی دفعہ 3 کے تحت ہر شخص کو انفرادی طور پر دوسروں کے اشتراک سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ
انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے فروغ پر تحفظ کے لیے پرامن طریقے سے وسائل کے حصول کے لیے درخواست کرے، انہیں وصول کرے اور استعمال کرے، کہ اپنے حقوق کو وہ کلیم کر سکتا ہے ریٹن اپلیکیشن کے تھرو، ریٹن پٹیشن کے تھرو، سوٹ کے تھرو اپنے رائٹس کو کلیم کر سکتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری آرٹیکل 14 میں کیا آتی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی، عدالتی، انتظامی اور دوسرے مناسب مقدمات کے ذریعے اپنے دائرہ اختیار میں موجود تمام افراد کو اپنے معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی حقوق سے متعلق آگاہی کے فروغ کا سامان کرے۔ مطلب جیسے ورکشاپ، سیمینارز آرگنائز ہوتے ہیں، کچھ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ انسٹیٹیوٹس میں ہوتے ہیں، کہ جیسے وومن ہراسمنٹ پہ ہے، وومن رائٹس پہ ہے، ہیومن رائٹس پہ ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سیشن آرگنائز ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنے حقوق کی آگاہی ہو سکے۔ اور یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی، عدالتی اور انتظامی جو ہے وہ دوسرے مناسب اقدامات کے ذریعے اپنے دائرہ اختیار میں موجود تمام افراد کو معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی تمام حقوق کی آگاہی دے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کی ان کو فراہم کرنے کے لیے، اس کی فراہمی کے لیے بھی ان کے لیے جو ہے وہ سامان مہیا کرے۔ ایسے اقدامات میں دیگر کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ قومی قوانین اور ضابطوں اور مروجہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اعلامیوں اور معاہدات کی اشاعت و تشہیر ہو، وسیع پیمانے پر دستیاب ہو، کہ مطلب پرنٹنگ فارم میں ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان کے پاس رائٹس موجود ہوں، اس کو ریٹن میں جو ہے وہ شائع کرایا جائے، لوگوں کو جگہ جگہ آویزاں کیا جائے، کہ لوگوں کو جیسے ہم اکثر جو ہے وہ وفاقی مہذب کے باہر دیکھتے ہیں، اکثر کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جن کا تعلق جو ہے وہ لا ریلیٹنگ ایجنسیز جو ہیں یا لا ریلیٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اکثر جگہ پہ یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کچھ رولز لکھے گئے ہوتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ورک پلیس رائٹس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ورکرز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، امپلائیز کے رائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے ہی لکھے جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پارٹ ہے ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا، کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگاہی دے ان قانون کی، ان ضابطوں کی، ان بیسک ہیومن رائٹس کی جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے عوام جو ہے وہ لوگوں کو ملے ہیں۔ انسانی حقوق کے شعبے میں بین الاقوامی دستاویزات بشمول ان معیاری رپورٹوں کے جو حکومت ان اداروں کو دیتی ہے جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدوں کے تحت جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں، تشکیل پائے جائیں، جن پر ریاست نے دستخط کیے، اور ان اداروں پر ہر قسم کی بحث مباحثے اور ان کے ریکارڈ اور ضابطہ رپورٹوں تک جو ہے وہ مکمل اور برابر رسائی حاصل ہو۔ مطلب ہر فرد کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوں۔ ریاست کو چاہیے کہ جہاں مناسب ہو وہاں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کے لیے خود مختار اداروں کے قیام اور ترقی کو ان تمام علاقوں میں یقینی بنائے جو حکومت کے دائرہ اختیار میں ہیں، خواہ وہ معتصب کا ادارہ ہو یا انسانی حقوق کا کمیشن ہو یا قومی ادارے کی کوئی بھی شکل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل 14 کہتا ہے۔ اب آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی سے متعلق تعلیم کا تدریس کی ہر سطح پر فروغ اور حمایت کرے۔ تو رائٹ آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ تمام رائٹس ہمارے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی دیے گئے ہیں، جو ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہیں، رائٹ آف پروٹیکشن، رائٹ آف انفارمیشن، رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ آف ایکسپریشن۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں رائٹ آف ایجوکیشن۔ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی سے متعلق تعلیم کا تدریس کی ہر سطح پر فروغ اور حمایت کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے، کس بات کو یقینی بنائے کہ وہ سب ادارے جہاں وکلا، قوانین نافذ کرنے والے اہلکار، مسلح افواج اور دیگر سرکاری اہلکار تربیت پاتے ہیں، وہ انسانی حقوق کی تعلیم کے موضوع اور متعلقہ عناصر کو اپنے تربیتی پروگرام میں
شامل کریں. ٹھیک ہے. اب آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے کہ وہ افراد غیر سرکاری تنظیموں متعلقہ اداروں کا اس سلسلے میں اہم کردار ہیں کہ وہ تعلیم، تربیت اور تحقیق جیسی سرگرمیوں کے ذریعے عوام کو تمام جو ہے وہ نسلی اور مذہبی گروہوں کے مابین دوستانہ تعلقات اور ان فرقوں اور معاشروں کے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جن میں وہ کام کرتے ہیں ان میں مضبوطی لے کے آئیں. مطلب وداؤٹ تھنکنگ آف کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ دوستانہ تعلقات پیدا ہوں اور کام کرتے میں مضبوطی آئے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے کہ زیر نظر اعلانیے میں جن حقوق اور آزادیوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان کے لیے ہر شخص انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر صرف انہی حدود کا پابند ہوگا جو کہ متعلقہ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مطابقت رکھتی ہوں، جن کا تعین قانون کے تحفظ، دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کو تسلیم کرنے اور ان کا احترام کرنے اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں اخلاقیات کی منصفانہ ضروریات، امن و امان اور عمومی طور پر عوامی خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. کہ اس اعلانیے میں جن حقوق اور آزادیوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی صرف انہی حدود کا پابند ہوگا جو کہ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مطابقت رکھتی ہوں گی. ٹھیک ہے. جن کا تعین قانون کے تحت کیا گیا ہوگا کہ فقط دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کو انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے اور معاشرے میں اخلاقیات کی منصفانہ ضروریات، ان کا جو ہے وہ امن و امان اور عمومی طور پر ان کی خوشحالی کو کیسے مد نظر رکھنا ہے. یہ کہتا ہے آرٹیکل 17 ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا. اب ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا جو آرٹیکل 18 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر فرد ایسے معاشرے کے حصول کے لیے اور معاشرے میں ذمہ داریاں ہیں جس میں شخصیت کا آزادانہ اور مکمل انداز میں پروان چڑھنا ممکن ہو، کہ افراد، گروہوں، اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی جو حق کا ہر شخص کے لیے ایک ایسے سماجی اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں حصہ ڈالنے میں ایک اہم کردار اور ذمہ داری ہے کہ جس کے ذریعے انسانی حقوق کی عالمی اعلانیے اور حقوق کے دیگر معاہدات میں دیے گئے حقوق اور آزادیوں کا مکمل طور پر حصول ممکن جو ہے وہ بن سکے. میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں کہ آرٹیکل 18 جو ہے وہ بیسیکلی 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے. پہلا پارٹ یہ کہتا ہے کہ ہر فرد کو ایسے معاشرے کے حصول کے لیے اور معاشرے میں ذمہ داریاں ہیں جس میں شخصیت کا آزادانہ اور مکمل انداز میں پروان چڑھنا ممکن ہو. ٹھیک ہے. ہر فرد ایسے معاشرے کے حصول کے لیے معاشرے میں ذمہ داریاں ادا کرے جس میں شخصیت کا آزادانہ طور پر مکمل پروان چڑھ سکے. فرسٹ تھنگ، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ سیکنڈلی کیا کہتا ہے آرٹیکل 18 کے افراد، گروہ، ادارے اور غیر سرکاری تنظیموں کا جمہوریت کے تحفظ، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور جمہوری معاشروں، اداروں اور عوامل کے فروغ اور ترقی میں اہم کردار اور ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ افراد، گروہ، اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کا ہر شخص کے لیے ایسے سماجی اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں حصہ ڈالنے میں جو ہے وہ اہم کردار ہونا چاہیے، اور ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانی حقوق کے عالمی اعلانیے اور حقوق کے دیگر معاہدات میں دیے گئے حقوق اور آزادیوں کا مکمل طور پر حصول ممکن بن پائے. یہ آرٹیکل 18 کہتا ہے. آرٹیکل 19 کی طرف آتے ہیں ہم کہ ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 19 کیا کہہ رہا ہے. زیر نظر اعلانیے میں کسی شق کی اس طرح تشریح نہیں کی گئی ہے کہ کوئی شخص، گروہ یا معاشرہ یا ریاست کا کوئی بھی طبقہ کسی بھی ایسے کام میں ملوث ہونا اپنا حق سمجھے یا کوئی بھی ایسا کام کرے جس کا مقصد انسانی حقوق اور آزادیوں کو پامال کرنا ہو. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی شخص، اب جیسے ہم کہیں کہ کوئی جو ہے وہ پولیس
جو ہے وہ انسانی حقوق کی سیکیورٹی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ہماری، اور وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے انسانی حقوق کی پامالی ہو، ایسا اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ شخص یا گروہ یا کوئی بھی معاشرے کا انسان، ریاست کا کوئی بھی طبقہ اس کام میں ملوث ہونا اپنا حق نہ سمجھے. آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس کا مقصد جو ہے وہ انسانی حقوق کی حقوق یا اس کی آزادیوں کو پامال کرنا ہو، اور اس چیز کا بھی حوالہ جو ہے وہ آرٹیکل 19 میں ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 20 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ زیر نظر اعلانیے میں کسی شک کی اس طرح تشریح نہیں کی گئی کہ حکومت ایسے افراد، گروہ، ادارے یا غیر سرکاری تنظیموں کی امداد و حمایت کرے جن کی حرکات اقوام متحدہ کے منشور کے دفعات کے خلاف ورزی کرتی ہوں. تو یہ تھے ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 8 سے لے کے 18 تک، جو کہ ہم نے پڑھے. اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں فلی اویئرنیس ہو گئی ہوگی کہ بیسیکلی ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کیا کیا ہیں، اور ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کو کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ آف فریڈم ہے، رائٹ آف موومنٹ ہے، رائٹ آف اون، رائٹ ٹو اون پراپرٹی ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، فریڈم آف اوپینین ہے، ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی اور ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا گورنمنٹ آف ونس کنٹری ہے، رائٹ ٹو ایکول ایکسیس ٹو اے پبلک سروس ان ونس کنٹری. ٹھیک ہے. آرٹیکل 22 کیا کہتا ہے کہ ایز یہ آرٹیکل 20 تک میں نے آپ کو بتایا، 21 تک. اور everyone as a member of a society has the right to social security and entitled to realization through national effort and international cooperation in accordance with the organization and resources of such state of the economic and social cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. یہ کہتا ہے آرٹیکل 22. آرٹیکل 23 to 27 ریلیٹڈ ہے اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹ سے، کہ رائٹ ٹو سوشل سیکورٹی، رائٹ ٹو ورک، رائٹ ٹو ایکول پے فار ایکول ورک ہو، رائٹ ٹو ریسٹ اینڈ لیئرس ہو، کہ کچھ ملکوں میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے کام کریں اور اتنے گھنٹے ریسٹ کریں. ہے رائٹ ٹو اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ایڈوکیٹ فار دا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے جیسے بھی ہم نے سارا پڑھا ہے، رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کلچرل لائف آف دا کمیونٹی ہے. یہ آرٹیکل 23 to 27. آرٹیکل 28 کیا کہتا ہے کہ ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو اے سوشل اینڈ انٹرنیشنل آرڈر ان وچ the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. This is Article 28. Article 29 کہتا ہے کہ everyone has duty to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. In the exercise of his right and freedom, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law, solely for purpose of securing due recognition and respect for rights and freedom of other, and the meeting the just requirement of morality, public and order, and the general welfare in the democratic society. These rights and freedom may be in no case to exercised contrary to the purpose and principle of law of the United Nations. And the last, Article 13, nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed to the destruction of any of the right and freedom set forth herein.
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور ریویو میں آپ کو دے دوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ کے ان آرٹیکلز میں: رائٹ ٹو اکوالٹی، فریڈم آف ڈٹرمنیشن، رائٹ ٹو لیو، لبرٹی، پرسنل سیکورٹی، رائٹ فرام freedom of slavery, freedom from torture and degrading treatment, right to recognition as a person before the law, right to equality before the law, right to remedy by competent tribunal. ٹھیک ہے، اور رائٹ ٹو جو ہے وہ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. یہ وہ تمام رائٹس ہیں جیسے فریڈم آف اوپینین ہے، رائٹ آف میرج اینڈ فیملی، رائٹ ٹو اون پراپرٹی، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی اینڈ ایسوسیشن. ٹھیک ہے، رائٹ فرام انٹرفیئرنس ود پرائیویسی ہو. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ریویو میں بتا رہی ہوں، جو کہ جو ہم نے ابھی تک ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں پڑھا ہے آرٹیکل 30 تک. جی in the last my message is hopefully کہ آپ لوگوں کو یہ سارا سیشن اچھا لگا ہوگا، اور آپ جان سکے ہوں گے کہ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک فرد کو کون کون سے بنیادی حقوق اس کے ملنے چاہیے. اور میرا میسج ہے کہ بی دا لائٹ آف دا ہوپ فار دوز ہو سٹ ان دا ڈارکنیس. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو، کوئی مائنڈ میں بات ہو تو ضرور شیئر کریں. جی میم نے جو ہے وہ بڑا بہترین سیشن ڈلیور کیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو ملی، اور سب سے اہم بات ہمیں یہ جاننے کو ملی ہے کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو کہ ذمہ داری ہے ایک ریاست کی ہر حالت میں انسان کو دینا، تو وہ ہمیں پتہ چلے ہیں سارے کے سارے. اور ایک چیز جو ہے وہ میں نے آبزرو کی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف جسٹ ایک ہی بار سننے سے ہم لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو پائیں گے کہ ہمیں سب سمجھ آ جائے. تو جنہوں نے بھی اس سیشن کو سنا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ کم سے کم اس سیشن کو مزید 2 سے 3 بار دوبارہ سے سنیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آج تفصیلی میں نے اس سیشن کے بارے میں جو ہے وہ میم سے ڈسکس بھی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی تو وہ ایک ہی لمحے میں ساری کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، مگر ان فیوچر یہ جو 8 سے 28 بنیادی آرٹیکلز ہیں، ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ کسی نہ کسی سیشن کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ جسٹ محض صرف ایک ہی لیکچر سے یہ کور نہیں ہو سکتا. آپ سب لوگ جنہوں نے سنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بخوبی جان گئے ہوں گے اب تک کہ صرف جسٹ پوائنٹ کا سمجھ میں آ جانا یا پوائنٹ کی وضاحت ہو جانا وہ کافی نہیں ہے. اس کے اوپر مزید ڈیٹیل جب تک ڈسکشن نہیں ہوگی تب تک وہ پوائنٹ ہمارے اندر گھر نہیں کر پائے گا. تو میں میم سے مزید ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جس طرح ابھی تو سارے پوائنٹس کلیئر کیے گئے ہیں، نیکسٹ ہم پھر دوبارہ سے سیشن کنڈکٹ کریں گے، اور کسی بھی 2 پوائنٹس کو لے کے ان کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ 30 منٹ کا ایک وضاحتی سیشن رکھیں گے، جو وضاحتی سیشن ہمیں اچھے طریقے سے سمجھائے گا کہ یہ ہے کیا. اب وضاحتی سیشن کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں. وضاحتی سیشن سے مراد یہ ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کے اوپر تو آج ہم لوگوں نے بات کی، مگر بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ حقوق ہوتے ہیں جو ذمہ داری ہے ہر حال میں ریاست کی ایک شہری کو دینا. اب ہمارے آج کے پروگرام میں ہی کسی نے ایک سوال اٹھایا تھا، سر جلیل بٹ صاحب کا وہ سوال تھا، میں کوشش کر رہا ہوں اس سوال کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی. وہ سوال یہ تھا
کہ کیا صحت جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہے. بڑا زبردست اور اہم سوال اٹھایا تھا. اب دیکھیں آج اگر ہم لوگوں نے بات کیا بنیادی حقوق کے بارے میں, تو صحت جو ہے وہ ایک اس کا ٹریٹمنٹ کرنا, ایک علاج کروانا, یہ ایک ذمہ داری ہے ریاست کی جو ہے وہ انسان کو فراہم کرنا صحت. تو آپ دیکھیں کہ سرکاری ہسپتال بنے ہوئے ہیں, یہ سرکاری ہسپتالوں کا قیام اسی لیے ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ عالمی سطح پہ جب جو ہے وہ یو این اسمبلی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ہمارے شہری ہیں ان کو یہ چیزیں یہ سہولیات دے رہے ہیں. صحت بنیادی حقوق میں آتا ہے. ہاں یہ اگر کوئی بھی ملک سرکاری ہسپتال نہیں بنائے گا تو اس کی یو این میں وہ کہہ لینا کہ جیسے انسلٹ ہوتی ہے نا, 4 بندوں کے سامنے شکایت لگائی جاتی ہے, عالمی سلامتی کونسلز ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ اس کا امیج جو ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ ابے شرم کرو, اتنا ٹیکس لیتے ہو, اتنی چیزیں کرتے ہو, تو یہ کیوں نہیں تم لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں دی. تو ابھی یہ صرف ایک صحت کے بارے میں ہمیں آگاہی ملی ہے کہ صحت جو ہے وہ فراہم کرنا, ہسپتال بنانا, ہسپتالوں کے لیے تمام اخراجات کو افورڈ کرنا, یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ بنیادی حقوق ہے ایک. اب ہم وضاحتی گفتگو اس پہ کریں گے کہ اور کون کون سے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست پابند ہے وہ دینے کے, اور اگر وہ ریاست آپ کو وہ حق نہیں دے رہی تو آپ کو کیسے ان حقوق کے حوالے سے فائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بنیادی حق ہے اور یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو رہنے کی جگہ فراہم کرے, وہ آپ کو آپ کا گھر دے. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کے کتنے فیملی پرسنز ہیں اور یہ وہ سارا, تو یہ بھی ایک ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ ہم ریاست سے پوچھتے ہی نہیں ہے, ریاست سے سوال ہی نہیں اٹھاتے, اور سوال اٹھائیں گے تو تب نا ہم, جب ہمیں سمجھ ہوگی. ہم لوگوں جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پروپر وے میں سمجھایا جائے, پروپر وے میں وہ تمام لیگل چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں, آپ لوگوں کو سمجھائی جائیں تاکہ آپ جان سکیں. اب آپ اپنا گھر ایک ریاست آپ کو دینے کی پابند ہے, اگر وہ آپ کو گھر نہیں دیتی, آپ کے پاس وہ گھر نہیں ہے, تو آپ کس کورٹ میں جا سکتے ہیں, کہاں پہ آپ جو ہے وہ پٹیشن کر سکتے ہیں, کہاں پہ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تفصیلی وضاحتوں میں آ جائیں گی. تو میں میم سے درخواست کروں گا کہ میم جو ہے وہ کسی وقت ہمیں جو ہے وہ پھر سے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالیں اور ہمیں تفصیلات سے بھی آگاہ کرے. اور ابھی تو یہ ہمارے لیے اویئرنس کا سیشن تھا, انفارمیٹیو سیشن تھا. نیکسٹ کے سیشن میں ہم لوگ جو ہے وہ مزید آگے فردر جو لیگل چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے. اچھا, یہ تو تھی کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اب جو ہے ہم لوگوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہم لوگوں نے کیا کیا, آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن فراہم کر دی, اور انفارمیشن جو ہے وہ ایک مین چیز ہوتی ہے, وہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. مگر خدارا بھائی, صرف اس انفارمیشن کے جاننے سے آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. انفارمیشن کے جاننے سے آپ اگر کچھ کر پا رہے ہوتے نا تو بہت سارے لوگ کر جاتے. ٹھیک ہے, انفارمیشن کو جاننے کے بعد ہمیں پریکٹیکل ورک بھی کرنا ہے, ہم نے پریکٹیکل چیزوں کو بھی جو ہے وہ سمجھنا ہے. اور پریکٹیکلی ورک کرنے کے لیے ضروری تھا سب سے پہلا سٹیپ, اور وہ پہلا سٹیپ تھا جو میم سیدہ رضا بطول نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, آپ لوگوں کو اویئر کر دیا. اویئر کے بعد آگے ہمارے اگلے سیشنز میں بھی آپ لوگ اٹیچڈ رہے تاکہ آپ لوگ اویئر ہونے کے بعد چیزوں کو مزید ڈیپلی ان کی ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کرنا سیکھ سکیں, اور ہمارے ان پروگرامز کے ساتھ اٹیچ رہا کریں. ہم لوگ کچھ آپ سے چارج نہیں کرتے, کیوں, کیونکہ ہم یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ والنٹیئر بیس ہوتا ہے, اور ہماری آرگنائزیشن کا یہ ویژن ہے, یہ مشن ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں ان کو بتانا ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کو سکھانا ہے. کیا, 2 چیزیں, ایک کہ تمہارے بنیادی حقوق کیا ہیں, اور دوسرا تم اپنے بنیادی حقوق کیسے حاصل کر سکتے ہو. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. میم آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور آج کے ہمارے جو پروگرام, مجھے بہت اچھا لگا یہ سیشن دیکھے, اور میں سب کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ آج جن جن نے یہ سیشن جوائن کیا, میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو صرف سننے کی حد تک ہم نے نہیں رکھنا. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس کا پتہ چل گیا ہوگا. اس کی میں نے سلائڈس بھی بنائی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. اور مراد سے بھی کہوں گی کہ مراد جو پرنٹنگ فارم میں ہے وہ بھی ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں.
اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس قسم کا انسان، کوئی بھی اس قسم کا شخص بیٹھتا ہے جس کے رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہو، تو پلیز اس کو گائیڈ کریں، اس کو ہمت دیں، اس کو حوصلہ دیں کہ وہ اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیپ لے سکے. بیسک ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کو کوئی حوصلہ ہی دینے والا نہیں ہے کہ ہاں تمہیں تمہارا حق مل سکتا ہے. تو ہم سب کی بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی شہری بھی ہماری یہ جو ہے وہ ایک ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم، اگر ہمیں خود اویئرنیس ہے ان چیزوں کی، تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان کو ہمت بنائیں اور ان کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ان کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ تعالی مراد کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں شیڈو منسٹری آف ہیومن رائٹس سے اگر مجھے دوبارہ اس پلیٹ فارم سے موقع مل سکا تو ضرور آپ لوگوں کو مزید جو ہے وہ گائیڈ کروں گی. اور تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد جو ہماری ایک اور اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پروگرامز کوآرڈینیٹر ہیں ہماری، جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیل کرتی ہیں، میم حافظہ طیبہ ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس وقت جو ہمیں سننے والے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں، تاکہ اس کے بعد ہم سیشن کو کلوز کریں. جی میم، اوور ٹو یو. Thank you so much, sir. It was a very great and informative session that ma'am delivered to us, and I'm very glad that I am the part of this organization. And thank you so much. Allah Hafiz. بہت ہی مختصر الفاظ میں میم نے کہا، میں نے مختصر الفاظ ضرور کہے تھے پر اتنے بھی مختصر نہیں کہے تھے. خیر، میم کا شکریہ. میم جو ہے وہ آپ تمام ممبران کے لیے اس طرح کے پروگرامز کوآرڈینیٹ کرتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم لوگ فیوچر میں سب لوگ مل کے جو ہے وہ ایفرٹس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور میرا ایک سلوگن ہے محبت فاتح عالم، اس کی فلسفی کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل کریں. یہ بڑا پیارا سلوگن ہے، محبت فاتح عالم. انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ کسی نہ کسی سیشن میں ملیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ. Allah Hafiz.